مجھے ابھی ایک ضروری کام کرنا تھا۔ مجھے اس تار کو دیکھنا تھا جو میں نے اوپر والے کمرے سے نیچے لٹکائی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری منزل کے اس کمرے کے نیچے آ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا جس کی کھڑکی سے میں نے باریک تار نیچے لٹکائی تھی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا، تار مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیوار والے پائپ کے ساتھ چمٹی بیل میں ہاتھ ادھر ادھر مار کر دیکھا، تار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آہستہ سے تار کو بیل کے اندر اس طرح چھپا دیا کہ وہ دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ میرا کمانڈو مشن آدھے سے زیادہ مکمل ہو گیا تھا، اب میں وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ چنانچہ میں دوڑ کر گارڈن کی جھاڑیوں کی دیوار کے پاس گیا اور جس طرح وہاں آیا تھا اسی طرح جھک کر دیوار کے ساتھ چلتا چلتا ہوٹل کے عقبی دیوار کے پاس آیا اور وہاں سے دوسری طرف پھلانگ کر سڑک پر آ گیا۔ دوسری طرف اترتے ہی میں وہیں بیٹھ گیا۔ تیز نگاہوں سے چھوٹی سڑک کے دونوں طرف دیکھا۔ سڑک پر کھمبوں والی لگی ٹیوب لائٹس کی روشنی میں بارش گرتی نظر آ رہی تھی۔ میں بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں جس رومال میں دھماکہ خیز اسکاچ ٹیپ لپیٹ کر لایا تھا اسے کمر کے گرد سے کھول کر منہ صاف کیا، رومال کو پتلون کی جیب میں ڈالا اور سڑک پر ناریل کے درختوں کے نیچے نیچے واپس چل پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود میں سارا کام اتنی خوش اسلوبی اور تیزی سے بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اشوکا ہوٹل کے عقبی سڑک پر سے ہوتا ہوا میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ سڑک بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کسی وقت سڑک پر سے کوئی گاڑی سڑک پر ٹھہرا ہوا پانی ادھر ادھر پھینکتی گزر جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ گھڑی چونکہ میرے پاس نہیں تھی۔ چوک میں ایک جگہ بس سٹاپ کا شیڈ بنا ہوا تھا۔ میں بارش سے بچنے کے لیے اس شیڈ میں آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دور پیچھے اشوکا ہوٹل کی تھوڑی تھوڑی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اب مجھے کل رات اس وقت یہاں آنا تھا جب ہوٹل کے تیسرے بلاک کی دوسری منزل والے خاص کمرے میں اسرائیلی اور بھارتی جرنیلوں کی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہوگی۔ اس وقت مجھے کسی طریقے سے چھپ کر میٹنگ والے کمرے کے نیچے پہنچ کر بیل کی شاخوں میں چھپائی گئی باریک تار کو جھٹکے سے کھینچنا تھا۔ اس کے 20 منٹ کے بعد قیامت خیز دھماکوں کے ساتھ دوسری منزل کے کمرے کو اڑ جانا تھا۔ مجھے پیچھے سے ایک موٹر رکشے کی آواز آئی۔ میں بس شیڈ سے باہر نکل آیا۔ ایک رکشہ چلا آ رہا تھا، اس کی لائٹ جل رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ خالی تھا یا نہیں، میں نے ہاتھ دے دیا۔ رکشہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ میں رکشے میں بیٹھا اور اسے چوراہے میں چلنے کو کہا جو فوجی ہیڈ کوارٹر سے 2-3 بلاک چھوڑ کر تھا۔ رکشہ چل پڑا۔ 3-4 لمبی سڑکوں پر سے ہوتا ہوا رکشہ چوک میں پہنچا تو میں نے اسے پیسے دیے اور اتر کر پیدل ہی فوجی ہیڈ کوارٹر کی طرف چلنے لگا۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ یہ موسلا دھار بارش نہیں تھی مگر جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ گیٹ پر جو لوہے کے لمبے پائپ لگا کر بنایا گیا تھا بند تھا۔ اس کی ایک جانب سیکیورٹی گارڈ کا فوجی لمبی برساتی پہنے رائفل کندھے سے لگائے اٹینشن کھڑا تھا۔ گیٹ کے اوپر کافی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ میں گیٹ کے قریب گیا تو سیکیورٹی گارڈ نے مجھے ہالٹ کہا۔ میں نے کہا بھیا میں دھرم ویر ہوں، میجر شرد جی کا چھوٹا بھائی، فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا، کوئی ٹیکسی رکشہ ہی نہیں ملا۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے لوہے کا پائپ اوپر اٹھا دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے پائپ دوبارہ نیچے کر دیا اور بارش میں اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ میں جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر آ کر چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا اور پلنگ پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے میں انتہائی خطرناک علاقے سے جان بچا کر نکل آنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ فوراً گیلے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے۔ کمرے میں حبس تھا۔ کھڑکی کھول دی۔ بتی میں جلتی چھوڑ گیا تھا۔ بتی بجھائی اور چھت کا پنکھا چلا کر پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بس اب مجھے سو جانا تھا، کچھ سوچنا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو بالکل بند کر دیا اور نیند کی طرف خیال لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح عین وقت پر میری آنکھ کھلی۔ ناشتہ میں نے کچن میں بنایا اور فوجی کینٹین میں اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ جگدیش وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میری طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرانے لگا۔ دھرمویر جی رات کیسی گزری؟ فلم دیکھنے میں تو بڑا مزہ آیا ہوگا۔ فلم کیا دیکھی ہوگی، بس شریمتی جی سے پریم ہوتا رہا ہوگا۔ میں نے بھی ہنس کر کہا نہیں یار، ابھی میری اس لڑکی سے اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی، بس باتیں ہی کرتے رہے ساری فلم میں۔ باہر نکلے تو بارش ہو رہی تھی۔ پہلے لڑکی کو اس کے گھر پر چھوڑا، واپس آیا تو چوک میں رکشہ خراب ہو گیا۔ بارش میں بھیگتا ہوا ہیڈ کوارٹر پہنچا ہوں۔ میں جگدیش کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں رات بارش میں بھیگتا ہوا آیا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگ گئے۔ اس روز سپلائی میں فرانس کی بڑی مشہور وائن آئی ہوئی تھی۔ میں نے سبز رنگ کی اس مشہور فرینچ وائن کی بوتل اپنے حساب میں خرید کر لفافے میں ڈال کر رکھ لی۔ جگدیش کہنے لگا یہ کس کے لیے لے جا رہے ہو، تم تو پیتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار اپنے بھیا شرد جی کے لیے لے جا رہا ہوں، انہیں یہ وائن بڑی پسند ہے۔ دوپہر کو لنچ کے وقت میں وائن کی بوتل لے کر میجر شرد دیوان کے پاس چلا گیا۔ فرینچ وائن ایک بہانہ تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا کہ شاید وہاں سے اسرائیلی اور بھارتی جرنیلوں کی ملاقات کے بارے میں کچھ مزید معلومات مل جائیں۔ اس وقت میجر شرد دیوان کے پاس ایک کالے رنگ کا بھاری جسم والا فوجی بیٹھا تھا جس کے کندھے پر لگا نشان ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کرنل رینک کا ہے۔ میں نے جاتے ہی دونوں کو نمسکار کیا۔ میجر شرد نے کرنل سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کرنل صاحب یہ میرا چھوٹا بھائی دھرم ویر ہے، اور دھرم ویر یہ ہمارے بڑے لائق اور سینئر انٹیلیجنس آفیسر کرنل گوالیکر صاحب ہیں۔ کرنل گوالیکر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔
ذرا سا سر ہلایا اور میجر شرط نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر پوچھا، یہ کیا لائے ہو دھرمویر؟ میں نے آنکھوں سے انہیں ایک طرف آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں کرنل کے سامنے اسے شراب کی بوتل نہیں دینا چاہتا تھا۔ میجر شرط نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ارے کرنل صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہمارے آفیسر بھی ہیں اور دوست بھی، دکھاؤ کیا لائے ہو۔ میں نے لفافہ میجر شرط کو دیتے ہوئے کہا، سر کینٹین میں آپ کی پسند کی چیز آئی تھی، سوچا آپ کے لیے لیتا چلوں۔ میجر شرط نے لفافے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، دھرمویر تم میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھے سر نہ کہا کرو، بھیا کہو، تم مجھے بھیا کہتے ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس نے لفافے میں سے بوتل نکال کر دیکھی اور خوش ہو کر کہا، ونڈرفل، یہ تو مجھے بہت پسند ہے اور کرنل صاحب کو بھی یقیناً پسند ہوگی۔ میجر شرط دیوان نے وائن کی بوتل لفافے میں ڈالی اور مرہٹا کرنل گوالیکر کو پیش کرتے ہوئے کہا، سر یہ میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں۔ کرنل گوالیکر خوش ہوا اور بولا، تھینک یو میجر، تھینک یو، اور میجر شرط نے وائن کی بوتل والا لفافہ کرنل کو پکڑا دیا۔ مرہٹا کرنل نے لفافہ اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ میں کچن کی طرف چل دیا جہاں اردلی کھانا تیار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اردلی سے کہا، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ بولا، صاحب 5 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں خود ہی بنا لوں گا۔ میں نے دوسرے چولہے پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور شیلف میں سے پتی نکال کر اسے صاف کرنے لگا۔ میں جان بوجھ کر کچن میں آ گیا تھا۔ میرے کان میجر شرط اور کرنل گوالیکر کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز مجھے آ رہی تھی، مگر ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے کپ میں چائے ڈالی اور کپ لے کر باہر آ کر جہاں میجر شرط اور مرہٹا کرنل بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان سے تھوڑی دور چھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میجر شرط نے کہا، دھرمویر لنچ کے وقت چائے کیوں پینے لگے؟ میں نے کہا، بھیا جی آج میں بھوجن دیر سے کروں گا، دن کو ناشتہ دیر سے کیا تھا، بس یہ 2 اخبار رسالے پڑھ کر چلا جاؤں گا، جگدیش کو کاؤنٹر پر چھوڑ آیا ہوں۔ میجر اور مرہٹا کرنل اپنی باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں بڑی دلچسپی سے اخبار رسالے دیکھ رہا ہوں اور مجھے ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ لوگ بھی، خاص طور پر میجر شرط، مجھے بے ضرر سمجھتا تھا، اسے مجھ پر ابھی تک ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہوا تھا۔ میری نظریں اخبار پر تھیں مگر کان ان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اسرائیلی بھارتی فوجی جرنیلوں کی جو میٹنگ ہونے والی ہے کہیں وہ منسوخ تو نہیں ہو گئی۔ لیکن ان کی باتوں سے ثابت ہو گیا کہ میٹنگ منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اسرائیل کے تینوں جرنیل تل ابیب سے 2 دن پہلے بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئے تھے اور کل دن کے 11 بجے ناگپور کے ہیڈ کوارٹر پہنچ رہے ہیں۔ ناگپور کے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو خاص اہمیت دی جا رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ بھارت کی فوجی کمانڈ کا ناگپور کے اسپیشل ملٹری ڈیفنس انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے براہ راست اور گہرا رشتہ ہے، اسی لیے دونوں پاکستان دشمن ملکوں کی خفیہ میٹنگ کو ناگپور میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ مرہٹا کرنل نے سگار سلگاتے ہوئے میجر شرط سے کہا، سیکیورٹی انتظامات کو کل میں خود جا کر چیک کروں گا، میٹنگ کے وقت وہاں صرف کیپٹن تک کے رینک کے 2 عہدیدار ہوں گے، تم بھی میرے ساتھ ہوٹل کی لابی میں رہو گے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دشمن کے جاسوس بھی وہاں ضرور ہوں گے، ہماری لابی میں موجودگی سے انہیں یہی تاثر ملے گا کہ اوپر جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ اتنی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ نہیں ہے، ہم انہیں یہی تاثر دینا چاہتے ہیں۔ میجر نے کہا، سر ہم اس پر سختی سے عمل کریں گے۔ اوپر ہمارے 2 کیپٹن کمرے کے باہر کوریڈور میں ہوں گے، ایک کیپٹن مونگا اور دوسرا کیپٹن امریک سنگھ۔ باقی میٹنگ کے دوران اپنے جرنیلوں کی مدد کے لیے نئی دلی سے انٹیلیجنس کی مرکزی ڈیفنس برانچ کے 3 میجر کمرے میں موجود ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کہہ کر مرہٹا کرنل گوالیکر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب میں جاتا ہوں، کل 10 بجے سیکیورٹی کی چیکنگ کے لیے تم بھی اشوکا ہوٹل پہنچ جانا۔ اوکے سر۔ میجر شرط دیوان مرہٹا کرنل کو باہر تک چھوڑنے گیا، واپس آیا تو میرے کندھوں پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر بولا، دھرمویر تمہیں ماتا جی اور شکنتلا بڑی یاد کرتی ہیں، اگلے ہفتے میرے ساتھ تم چھندواڑے چلنا ہوگا۔ میں نے رسالہ بند کرتے ہوئے کہا، بھیا مجھے بھی شکنتلا اور ماتا جی کی بڑی یاد آتی ہے، ضرور چلوں گا۔ اب ماتا جی کی طبیعت کیسی ہے؟ میجر شرط دوسری میز کی طرف جاتے ہوئے بولا، بس بھگوان انہیں ٹھیک ٹھاک رکھے، جوڑوں کا درد نہیں جاتا، دوائی باقاعدہ کھا رہی ہیں۔ میں اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ میں نے کہا، اگلے ہفتے مجھے ماتا جی کے درشن کو اپنے ساتھ ضرور لے جائیں۔ میجر نے کہا، ہاں ضرور۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر کل اشوکا ہوٹل میں دھماکہ ہو گیا تو شاید انٹیلیجنس کا محکمہ اسے ہمیشہ کے لیے چھندواڑے بھیج دے، کیونکہ اس خفیہ میٹنگ کی سیکیورٹی کی ساری ذمہ داری میجر شرط اور کرنل گوالیکر کے ذمہ تھی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس فوجی کینٹین پر آ گیا۔ مجھے جس انفارمیشن کی ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی تھی۔ صرف ایک دھڑکا لگا تھا کہ کل 10 بجے ملٹری انٹیلیجنس کے 2 ہائی رینکنگ آفیسر سیکیورٹی چیک کرنے جا رہے ہیں، کہیں کمرے میں کھڑکیوں اور دروازوں کے ساتھ چپکی ہوئی دھماکہ خیز ٹیپ کا راز فاش نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے اپنے آدمی گھنشام نے یقین دلایا تھا کہ اس ٹیپ میں ایک ایسا کیمیکل ملایا گیا ہے جسے دھماکہ خیز مواد کی نشانیاں دنیا کی کسی جدید ترین آلے سے بھی نہیں پکڑی جا سکتی۔ پھر بھی میں دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی سیکیورٹی ٹیم کو دھماکہ خیز اسکاچ ٹیپ کا علم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح وہ دن گزر گیا۔ پھر وہ رات آ گئی جس رات اشوکا ہوٹل میں پاکستان کے 2 دشمن ملکوں یعنی اسرائیل اور بھارت کے 3 ٹاپ کے فوجی جرنیلوں کی پاکستان پر حملہ کرنے کے بارے میں خفیہ میٹنگ ہونے والی تھی۔ مجھے اسی روز شام کو معلوم ہو گیا تھا کہ سیکیورٹی ٹیم نے چیکنگ کر لی تھی اور وہاں کوئی قابل اعتراض بات انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ بات بھی میں نے حتمی طور پر معلوم کر لی تھی کہ رات کے 8 بجے اشوکا ہوٹل میں بھارت کے جرنیل اسرائیل کے جرنیلوں کا خیر مقدم کریں گے۔ اس کے بعد وہ خاص کافی روم میں بیٹھ کر کافی پئیں گے۔
ٹھیک 9 بجے وہ ہوٹل کے خاص کمرے میں چلے جائیں گے جہاں 10 بجے تک ان کی میٹنگ چلے گی، اور ٹھیک 11 بجے نیچے ہال میں وہ آ کر ڈنر کریں گے، جو میرے حساب سے وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ کافی روم میں جو کافی پئیں گے وہ ان 6 کے 6 جرنیلوں اور ان کے مددگار سٹاف کی زندگیوں کی آخری کافی ہوگی۔ اس حساب سے مجھے رات کے ٹھیک 8 بجے کے بعد اشوکا ہوٹل کے آس پاس منڈلاتے رہنا تھا، تاکہ جس وقت مجھے معلوم ہو جائے کہ 6 کے 6 جرنیل خفیہ میٹنگ کے واسطے اس کمرے میں چلے گئے ہیں، تو میں اس کے کچھ منٹ بعد جس طریقے سے بھی ہو اس کمرے کے نیچے جہاں دیوار کے ساتھ بیل چمٹی ہوئی ہے وہاں جا کر اس بیل میں چھپائی گئی تار کو جھٹکا دے کر ہلا دوں۔ جگدیش بھیا اب میں جاتا ہوں، پہلے مجھے شہر اپنے وید جی کے پاس دوائی لینے جانا ہے، اس کے بعد کمرے میں آ کر لیٹ جاؤں گا، اگر میری ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا۔ دراصل ایک روز پہلے نئی سپلائی کا مال آیا تھا اور ان کا اندراج کرتے ہوئے ہمیں بہت دیر تک وہاں رکنا پڑا تھا۔ جگدیش بولا، بھائی جی آپ جائیے، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، میں سنبھال لوں گا۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں 8 بجے فوجی ہیڈ کوارٹر سے شہر وید جی سے دوائی لینے جاؤں گا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ایک بار پھر کہا، میں زیادہ سے زیادہ 8:30 بجے تک واپس اپنے کمرے میں آ جاؤں گا، میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ وہاں سے میں اپنے کمرے میں آیا، ہاتھ منہ دھویا، چمڑے کی کولا پوری چپل اتار کر ربڑ کے فلیٹ شوز پہنے تاکہ اگر وہاں کسی قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو میں آسانی سے بھاگ سکوں، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے نکل گیا۔ مجھے رکشہ ٹیکسی لینے کی ضرورت نہیں تھی، موسم خراب نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا، راستہ مجھے آتا تھا، چنانچہ میں پیدل ہی اشوکا ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے سڑک پر کچھ دور کھڑے ہو کر ایک نگاہ اشوکا ہوٹل پر ڈالی، وہاں ایسی کوئی غیر معمولی بات مجھے نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ باہر ایک جانب ملٹری پولیس کی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میرے دیکھتے دیکھتے 2 فوجی اسٹیشن ویگنیں تیزی سے ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو گئیں۔ میں اوپر سے ہو کر ہوٹل کے عقب میں آ گیا، جہاں ہوٹل کے ملازمین کے چھوٹے چھوٹے ڈھلوانوں چھتوں والے کوارٹر تھے جہاں کہیں کہیں بتیاں جل رہی تھیں۔ ہوٹل کے تیسرے بلاک کی طرف سے ایک وردی پوش بوڑھا بیرا مجھے کوارٹروں کی طرف نظر آیا۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے اسے کہا، میں کرنل گوالیکر کے اردلی کا بھائی ہوں، کیا فوجی لوگ ہوٹل میں آ گئے ہیں؟ مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ اس دوران میں جان بوجھ کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا تھا جہاں اندھیرا تھا اور بوڑھا میری شکل اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سر پر ایک رومال بھی باندھ لیا تھا۔ بوڑھے بیرے نے چلتے چلتے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، ادھر جا کر معلوم کرو، اور وہ رکے بغیر کوارٹروں کی طرف چل دیا۔ میں ہوٹل کے پہلے بلاک کے عقب کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں 2 فوجی کھڑے نظر آئے، ان کے پاس اسٹین گنیں تھیں۔ میں وہیں سے واپس مڑ گیا۔ اب مجھے فکر پڑ گئی کہ کہیں اس جگہ بھی فوجی پہرا نہ لگا ہو، اور جہاں مجھے جا کر تار کو کھینچنا تھا میں واپس عقبی سڑک پر آ گیا، جہاں مجھے باغیچے کے پار دوسری منزل اور اس کے نیچے پہلی منزل والی جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ چمٹی بیل بھی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہاں کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کام خطرناک تھا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے میں پکڑا جاؤں اور چاہے دھماکے کے ساتھ میں بھی اڑ جاؤں، لیکن میں بیل کے پیچھے چھپی ہوئی تار کو ایک بار ضرور کھینچ دوں گا، آگے جو ہو سو ہو۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت تک رات کے 9 بج گئے تھے اور یہی ٹائم جرنیلوں کا میٹنگ روم میں داخل ہونے کا تھا۔ اتنے میں 2 آدمی ہوٹل کے گیٹ کی طرف سے آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے صرف دھوتی بنیانیں پہن رکھی تھیں اور ہاتھوں میں بانس کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں ہندوستانی میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں درخت کے پاس یوں کھڑا ہو گیا جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میرے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک بولا کہ فوجی لوگ ابھی میٹنگ کرنے گیا ہے، 1 گھنٹہ لگے گا ان کو، اس کے بعد 11 بجے کہیں کھانا لگے گا، تب تک ہم اچار چٹنی لے کر آئے گا۔ قدرت میری مدد کر رہی تھی، وہ لوگ شاید مجھے یہی خبر دینے کے لیے عین وقت پر ادھر سے گزرے تھے۔ اب مجھے دیر نہیں کرنی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ جلدی ختم ہو جائے۔ میں نے ایک نظر سامنے والے باغیچے پر ڈالی، وہاں اندھیرا بھی تھا اور فوارے کے پاس روشنی بھی ہو رہی تھی۔ دوسری منزل کے جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی اس کے نیچے کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے ہوٹل کی دیوار پھلانگی اور جھاڑیوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوٹل کے اس آخری بلاک کی دیوار کے پاس آ کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر میں نے عقابی نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ مجھے کچھ فاصلے پر ایک نلکے کے نیچے بالٹی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ فوراً ایک خیال آیا، میں جلدی سے اٹھ کر نلکے کے پاس گیا۔ بالٹی پانی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں ایک ڈونگا بھی تھا۔ میں نے بالٹی اٹھائی اور اپنے آپ کو ہوٹل کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے بالٹی لے کر بڑے سکون سے چلتا ہوا ٹارگٹ والے کمرے کے نیچے بیل کے پاس آ کر بالٹی زمین پر رکھ دی اور ڈونگے میں سے پانی نکال کر بیل کو دینے لگا۔ تیسری بار بیل کو پانی دیتے ہوئے میں نے ہاتھ آگے کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تار کہاں پڑی ہے۔ تار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور تار کو جتنی زور سے ہمارے آدمی نے کہا تھا اتنی ہی زور سے نیچے کو کھینچ دیا۔ اس کے بعد بالٹی کا پانی بیل پر انڈیلا اور خالی بالٹی اور ڈونگا لے کر نلکے کی طرف چل پڑا۔ اگر کوئی دور سے مجھے دیکھے تو یہی سمجھے گا کہ میں بیل کو پانی دینے گیا تھا۔ نلکے کے نیچے بالٹی رکھ کر میں جدھر سے آیا تھا اسی طرف چل پڑا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں اندھیرے میں آتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں ہوٹل کی دیوار پھاند کر عقبی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ میں دوسری طرف چلنے لگا۔ میں ایک چکر کاٹ کر ہوٹل کے سامنے والی سڑک کے عقب میں جو پارک تھا اس میں داخل ہو کر اپنے ٹھکانے یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ میں جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک جگہ خالی ٹیکسی نظر آئی،
मैंने उसे रोका और फौजी हेडक्वार्टर से पहले जो चौक था ड्राइवर को वहां चलने को कहा। ठीक 15 मिनट बाद धमाका होना था। अगर हर शय अपनी जगह पर ठीक लगाई गई थी तो धमाका 15 मिनट बाद जरूर होना था। 4 मिनट मुझे धमाके वाली जगह से निकलकर टैक्सी में बैठने में लग गए। टैक्सी ने मुझे कोई 7 मिनट में चौक में पहुंचा दिया। वहां से मैं 3 मिनट में पैदल चलकर फौजी हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हो गया। इस हिसाब से धमाका होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा फौजी कैंटीन पर चला गया। मैं जगदीश को एक तरह से गवाह बनाना चाहता था कि जिस वक्त धमाका हुआ हो मैं उसके पास मौजूद हूँ। खुशकिस्मती से कैंटीन में जगदीश उस वक्त मौजूद था और रजिस्टरों को अलमारी में बंद करके ताला लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, तुमने वेद जी के पास इतनी देर लगा दी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो आधे घंटे बाद दवाई लेकर आ गया था। कमरे में अकेला लेटे लेटे तंग आ गया, नींद नहीं आ रही थी। सोचा देखता हूँ शायद तुम कैंटीन पर मिल जाओ, 2-4 बातें ही कर लें। वो बोला, बस मैं कैंटीन बंद करने ही वाला हूँ, चलो मेरे कमरे में आ जाओ, कॉफी बनाकर पियेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, कॉफी पी ली तो नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं कमरे में जाकर अभी ये जुमला मेरे मुंह में ही था कि अचानक जमीन हिली, जैसे हल्का सा भौंचाल आ गया हो। उसके साथ ही एक भयानक धमाके की गूंज सुनाई दी। आसमान पर परिंदों ने दरख्तों पर से उड़कर शोर मचा दिया। जगदीश का हैरत से मुंह खुला था और वो मेरी तरफ देख रहा था। ये धमाका कैसा हुआ है धर्मवीर? धमाके की आवाज से मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को इंतहाई परेशान जाहिर किया और कहा, भगवान हमारी रक्षा करे। मेरा ख्याल है किसी फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। उसके साथ ही एक और धमाका हुआ। ये धमाका पहले धमाके से ज्यादा शदीद था और उसकी गूंज पहले से ज्यादा थी और जमीन को जलजले का झटका लगा था। जगदीश ने जल्दी से कैंटीन का टेलीफोन उठाकर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से धमाकों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि धमाके हमने भी सुने हैं मगर अभी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। जगदीश ने फोन बंद कर दिया। धर्मवीर, ये धमाके मुझे एमुनिशन फटने के धमाके लगते हैं। मेरा कमांडो मिशन कामयाब रहा था। पहला धमाका दोनों खिड़कियों के साथ चिपकाई गई धमाका खेज टेप के फटने का था। उस धमाके के रद्द-ए-अमल के बाद सामने वाले दोनों दरवाजों पर चिपकाई गई धमाका खेज टेप का बैक वक्त धमाका हुआ था। घनश्याम ने ठीक कहा था। मुझे यकीन था कि इन धमाकों के साथ ही कमरे में आग भड़की होगी और कमरे के परखचे उड़ गए होंगे और इसराइली और भारतीय जर्नैल अपने अपने स्टाफ के साथ भस्म हो चुके होंगे। इतने में एक फौजी गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ती हमारे सामने से गेट की तरफ निकल गई। जगदीश बोला, मुझे मामला खराब लगता है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? जगदीश ने कहा, कहीं अशोका होटल में कश्मीरी कमांडोज ने धमाका न किया हो। मैं तो कैंटीन बंद करके अशोका होटल जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अपने आप को जाए वारदात से दूर रखना चाहता था। मैंने कहा, नहीं जगदीश भैया, मुझे तो डर लगता है, तुम जाओ, मैं अपने कमरे में रहूंगा। मुझे आकर बताना कि ये धमाके कहाँ हुए थे। जगदीश कैंटीन बंद करके गेट की तरफ चल दिया। मैं अपने कमरे में आकर बत्ती बुझाकर लेट गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। अगर हालात खतरनाक सूरत इख्तियार नहीं कर जाते तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेजर शरद दीवान के साथ रहना चाहता था, क्योंकि अभी पाकिस्तान पर भारत के जारहाना हमले की खुफिया तौर पर मंसूबाबंदियां हो रही थीं और मैं इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन कुछ मालूम नहीं था कि हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। इसराइल के 3 टॉप रैंक के फौजी जर्नैलों के साथ भारत के सीनियर और तजुर्बाकार 3 जर्नैलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार तो भारतीय फौजी हाई कमांड में भौंचाल आ गया। ये भी हो सकता है कि इस अहम तरीन फौजी मुज़ाकरात सिक्योरिटी के इंचार्ज का कोर्ट मार्शल हो जाए। मरहेटा कर्नल ग्वालिकर भी इंचार्ज था, मगर मेजर शरद दीवान पर इस तकरीब की सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आयद होती थी। मुमकिन था कि मेजर शरद दीवान को हाजिर सर्विस से मुअत्तल करके फौजी तहकीकात शुरू हो जाए। रात की खामोशी में दूर अशोका होटल की जानिब से एम्बुलेंस गाड़ियों के हूटरों की आवाजें आने लगी। हेडक्वार्टर के गेट की तरफ से भी कोई गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। मैंने खिड़की जरा सी खोलकर नीचे देखा। ये 2 फौजी गाड़ियां थी जो बड़ी तेजी से गुजरी। मैंने खिड़की का पट बंद कर दिया और कमरे की बत्ती रोशन कर दी ताकि अगर जगदीश वापस आए तो मेरे कमरे की खिड़कियों पर अंधेरा देखकर आगे न चल दे। उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सारे फौजी हेडक्वार्टर में एक अफरा तफरी सी मची हुई है। मुझे बंद कमरे में फौजी गाड़ियों की तेजी से हॉर्न देकर गुजरने और फौजियों के एक दूसरे को आवाजें देने और इधर उधर तेज तेज दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे एक आम किस्म के मुजाहिद साथी की तैयार की हुई स्कॉच टेप इतनी धमाका खेज और बर वक्त फट जाने वाली साबित होगी। वाकई हमारा ये मुजाहिद जो घनश्याम के हिंदुआना नाम से नागपुर के एक बाजार में दुकानदारी कर रहा था, धमाका खेज अशिया बनाने में बेहद माहिर था। कोई आधे घंटे बाद जगदीश आ गया। मेरे कमरे में रोशनी देखकर वो सीधा ऊपर मेरे पास आया। वो सख्त हवास बाख्ता हो रहा था, उससे बात नहीं हो रही थी। मेरे पलंग पर आते ही बैठ गया और बोला, पानी पिलाओ मुझे प्लीज। मैंने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उसे दिया और खुद भी इंतहाई हवास बाख्तगी की कैफियत अपने ऊपर तारी कर ली और जगदीश से पूछा, क्या हुआ? जगदीश ने पानी पीकर गिलास पलंग पर लुढ़का दिया और बोला, धर्मवीर, बड़ी तबाही हुई है। अशोका होटल का एक पूरे का पूरा ब्लॉक उड़ गया है। वहाँ आग ही आग है और आसमान पर धुआं ही धुआं है। मैंने सख्त घबराहट के साथ पूछा, हे भगवान, जगदीश भैया, क्या वहाँ किसी ने बम लगाया था? जगदीश अब कुछ अपने हवास में आ गया था। कहने लगा, कुछ मालूम नहीं हो रहा, सारे का सारा ब्लॉक धमाके से उड़ गया है। कहते हैं इसराइली और भारतीय जर्नैलों में से कोई जिंदा नहीं बचा।
ان کا سٹاف بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیپٹن امریک سنگھ کی لاش بھی نہیں ملی۔ بہت برا ہوا ہے دھرمویر، بہت برا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھ کر کہا، ہے رام میرے بھیا کو بچا لینا۔ پھر جگدیش سے پوچھا، شرد دیوان تو بچ گئے ہیں نا؟ جگدیش نے کہا، تمہارے بھیا میجر شرد اور مرٹا کرنل کو میں نے زخمیوں کو فوجی ایمبولینس میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سخت پریشان تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میجر شرد اور مرٹا کرنل زندہ بچ گئے ہوں گے۔ انہوں نے میرے سامنے کہا تھا کہ وہ دونوں جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی کی خاطر ہوٹل کی لابی میں ہی رہیں گے۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ہے بھگوان تیری بڑی کرپا ہے، میرا بھائی بچ گیا۔ مگر مجھے اپنی فوج کے جرنیلوں اور دوست ملک اسرائیل کے فوجی جرنیلوں اور اپنے افسروں کے مرنے کا سخت صدمہ ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا جگدیش؟ جگدیش بولا، بھگوان ہی جانے کیا ہوگا۔ یہاں کے انٹیلیجنس سٹاف پر مصیبت آ جائے گی، پتہ نہیں کس کس کا کورٹ مارشل ہو۔ اچھا بھیا میں چلتا ہوں، اب صبح ہی کچھ پتہ چل سکے گا کہ ہمارے کتنے فوجی مارے گئے ہیں۔ جگدیش چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بتی بجھا کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے دشمن کے خلاف ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ چھت کے ساتھ لگا پنکھا چل رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول دی۔ باہر سے فوجی گاڑیوں کی تیزی سے گزرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب مجھے ان آوازوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جو کچھ میں نے کرنا تھا کامیابی سے کر چکا تھا۔ آگے جو ہونے والا تھا میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھا۔ خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ پانڈیچری کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے کوئی ایسا افسر تفتیش کے لیے یہاں نہ آ جائے جس نے مجھے دیکھ رکھا ہو۔ مجھے ان بھارتی فوجی افسروں کا زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا جنہوں نے مجھے پانڈیچری کے ٹارچر سینٹروں میں ٹارچر کیا تھا۔ وہ میری شکل پہچانتے تھے، چونکہ اس سے پہلے پانڈیچری میں ہم بہت تباہ کن دھماکہ کر کے بھارتی بحریہ کے 2 جہاز ڈبو چکے تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہاں سے 2-3 افسر تحقیقات کرنے ناگپور کے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں بھی آ جائیں۔ میں اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔